موضوع الدرس في صفة الجنة آخر سورة الزمر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وتلقتهم الملائكة على أبواب الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اہل جنت کو جنت کے دروازوں پہ اللہ کے فرشتے ملیں گے اور سلام فرمائیں گے. وَتَلَقَّى كُلُّ غَلْمَانٍ صَاحِبَهُمْ يَطُوفُونَ بِهِ فِعْلَ الْوِلْدَانِ بِالْحَمِيمِ جَاءَ مِنَ الْغَيْبَةِ أَبْشِرْ قَدْ أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ مِنَ الْكَرَامَةِ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ مِنَ الْكَرَامَةِ كَذَا وَكَذَا. اسی طرح سب کو غلمان ملیں گے، وہ اپنے صاحبوں کے ساتھ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے دنیا میں لڑکے کام کرنے والے ہوتے ہیں. وہ ان کے آگے بڑھیں گے اور اس طرح استقبال کریں گے کہ جیسے کوئی بہت مدت کے پاس اپنے گھر میں آیا ہو، اور کہیں گے مبارک ہو مبارک ہو. قد اعد اللہ لک، اللہ نے تیرے لیے بڑی نعمتیں، یہ چیز ہے یہ چیز ہے یہ چیز ہے. وقد أعد الله لك من الكرامة كذا وكذا. قال وينطلق غلام من غلمانه إلى أزواجه من الحور العين. اور ان غلمانوں میں سے ایک ان کو لے کے جائے گا جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے حور عین رکھی ہیں. یہ حور العین جو ہے نا، یاد رکھو، یہ اللہ نے جنت میں الگ مخلوق پیدا کی ہے. یہ دنیا کی عورتوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں. ویسے ہر اہل جنت کو اس کی جو دنیا میں بیوی ہے، اگر اس کے نکاح میں فوت ہوئی ہے تو وہ بھی قیامت میں جنت والے جنتی کو ملے گی. اب مسئلہ وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت نے مثلا ایک آدمی سے شادی کی، اس نے طلاق دے دی، اس نے دوسری شادی کر لی، یا وہ آدمی فوت ہو گیا، عورت بیوہ ہو گئی، عورت نے پھر دوسری شادی کر لی، تو اب وہ جنت میں کس کو ملے؟ تو راجح قول یہی ہے کہ وہ عورت جس کے نکاح میں فوت ہوگی، کیونکہ اب تو وہ اس کی بیوی ہے نا. پہلا مسئلہ تو ختم ہو گیا، طلاق ہو گئی، ختم ہو گیا. اگر خاوند فوت ہو گیا، بیوہ ہو گیا، عقد ثانی ہو گیا، تو اب جس کے عقد میں فوت ہوگی وہ اسی کو ملے گی. لیکن ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کو اختیار دیں گے کہ ایک تمہارا پہلا شوہر تھا، ایک تمہارا یہ شوہر ہے، اس میں جس کو تم چاہو اختیار کرو. تو بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اختیار دیں گے. تو اس لیے جو لوگ اپنے اہل سے اچھا احسان، اچھا خلق، اچھی معاشرت رکھتے ہیں تو صاف بات ہے کہ وہ ان کے قیامت میں بھی کام آئے گا. اسی لیے میرے آقا نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ،
تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، اور فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. کیا مانا کہ ایک آدمی ہے اس کا باہر اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے، دوست ہیں، احباب ہیں، پارٹیاں، ملنا ملانا، ہنسنا بیٹھنا، دعوتیں، سب کچھ، گھر میں آتا ہے تو بڑا بدمزاج ہو جاتا ہے. کبھی بیوی سے لڑ رہا ہے، کبھی بیٹوں سے لڑ رہا ہے، کبھی بچیوں سے لڑ رہا ہے، کبھی ماں سے لڑ رہا ہے، کبھی بہنوں سے لڑ رہا ہے. گھر کے اندر اس نے ایک عذاب بنایا ہوا، اور باہر نکلتے ہی بالکل وہ نارمل ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اچھے نہیں کہلاتے، کہ اپنوں کے لیے تو اچھا نہ ہو تو غیروں کے لیے اچھا ہوا تو کیا فائدہ ہوا. اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان یبر اصدقاہ ویعق والداہ، کہ بندہ جو ہے دوستوں کا بڑا فرما بردار ہوگا لیکن والدین کا نافرمان ہوگا. تو یہ بھی قیامت کی علامت ہے کہ دوستوں کے ساتھ جناب ساری رات بیٹھے ہیں اور جا رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، اور گھر میں آتے ہیں باپ منہ کرے تو منہ ادھر ہے، وہ باپ کچھ کہتا ہے وہ کچھ کہتا ہے، کسی باپ بات کسی کا حکم دیتا ہے وہ نہیں مانتا ہے. تو یہ جو ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے. سب سے اچھا ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ وہ آدمی اللہ کرے کہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو. اسی لیے بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ تم نے اگر کسی آدمی کے بارے میں پتہ کرنا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، فرماتے فانظر الی من یخالل، دیکھ لو اس کے دوست کیسے. اگر اس کے دوست اچھے ہیں تو پھر یہ بھی اچھا، اور اگر اس کے دوست بھیڑے ہیں تو پھر یہ اچھا نہیں ہے، چاہے ظاہراً کتنا اچھا نظر آئے. کیونکہ اگر یہ اچھا ہوتا تو برے لوگوں کے ساتھ دوستی کیسے رکھتا. تو اس لیے ہمیشہ دوست جو ہے اپنے خلیل سے، اپنے انسان جو ہے اپنے اخلاء سے، اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. اب اگر ایک آدمی ہے ماشاءاللہ اس کے دوست علماء ہیں، صلحاء ہیں، دیندار ہیں، نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، صاف بات ہے کہ یہ بھی اچھا آدمی. اگر وہ کہتے ہیں نہیں جی دیکھو میں تو شراب نہیں پیتا لیکن دوست ہیں بہرحال میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا، تو برابر کا گناہ. اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر تم کسی مکان میں رہتے ہو، فلیٹ میں رہتے ہو، ولے میں رہتے ہو، وہاں چند تمہارے دوست ہیں جو تاش کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، تم نہیں دیکھتے، نہ تم شراب پیتے ہو، نہ سگریٹ پیتے ہو، نہ فلمیں دیکھتے، لیکن رہتے وہی ہو، تو فرمایا کہ یہ بھی انہی کی طرح گناہگار ہے. کہ اگر تم اچھے ہو تو ان کو منع کرو، وہ نہیں مانتے تم علیحدہ ہو جاؤ، وہاں نہ رہو. جب تم ان کے ساتھ رہنا اور معاشرت قبول کر رہے ہو تو گویا تم بھی ان میں. ورنہ یہ ہے ہمیشہ اصول ہے کہ تم اپنے ان دوستوں کو منع کرنے کی کوشش کرو. اگر وہ نہیں مانتے السلام علیکم، خود علیحدہ ہو جاؤ. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی آدمی دیکھے کہ شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے، اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو طاقت سے اس برائی کو ختم کرو، اور اگر اللہ نے طاقت نہیں دی فإن لم يستطع فبلسانہ، زبان سے ان کو کہو کہ بھائی یہ برا کام ہے نہ کرو. اگر تمہارے اندر اتنا طاقت بھی نہیں ہے، تم ڈرتے ہو کہ میں زبان سے کہوں گا تو یہ بدبخت مجھے ماریں گے، تو فرمایا کہ وَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ وَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دل میں ان کو برا سمجھے. اچھا، اور یہ سب سے ضعیف ایمان کی نشانی ہے. اچھا، برا سمجھنے کا کیا معنی ہے؟ کہتا ہے جی میں برا سمجھتا ہوں، کھاتے ان کے ساتھ ہو، سوتے ان کے ساتھ ہو، بیٹھتے ان کے ساتھ ہو، برا کیسے سمجھتے ہو؟ برا سمجھنے کا معنی یہ ہے کہ علیحدہ ہو جاؤ. دیکھو نا، اب بھی دنیا میں کسی کو آپ برا سمجھیں تو نہ اس کے ساتھ کھانا کھائیں گے، نہ گھر جائیں گے، نہ بیٹھیں گے، نہ ملیں گے. تو یہ معنی نہیں ہوتا وہ جی وہ کرتے ہیں میں تو جی ان کو بڑا برا سمجھتا ہوں، بڑا گندا کام ہے، پر دوست ہیں جی اب کیا کریں. غلط بات. فوراً اس جگہ کو چھوڑ دیں. ہجرت کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ ایک ہجرت ہوتی ہے دار الکفر سے دار الاسلام، ایک ہجرت ہوتی ہے کہ بدعت سے الی سنہ، ایک ہجرت ہوتی ہے کہ گناہوں سے اعمال صالحہ کی طرف. تو فوراً آدمی ایسے لوگوں کی صحبت چھوڑ دے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حور العین پیدا کی ہیں وہ تو جنت کی مخلوق ہے جو اللہ نے اپنے مومنین کے لیے بنائی ہے.
علماء فرماتے ہیں کہ حور اور عین یہ دو لفظ جو ہیں اس بات پہ دلالت کرتے ہیں بیضاء عیناء، یعنی ایک تو سفید ہوں گی اور ایک ان کی آنکھیں بڑی ہوں گی، غزالی آنکھیں ہوں گی اور سفید ہوں گی، اور اللہ نے ایسا جمال دیا ہوگا کہ ان کے کپڑوں کے باوجود بھی ان کی پنڈلیوں کے اندر جو ہڈی ہے، ان کے اندر جو گودا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مسلمان کے لیے، اہل جنت کے لیے حور العین جو ہے وہ بھی جنت میں پیدا فرما دی۔ وَيَقُولُ هَذَا فُلَانٌ بِاسْمِهِ فِي الدُّنْيَا فَيَقُولُ أَنْتَ رَأَيْتَهُ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَسْتَخْفِنَّهُ الْفَرْعَ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَىٰ أَسْقَفَةِ الْبَابِ قَالَ فَيَجِيءُ فَإِذَا هُوَ بِنَمَارِقٍ مَّصْفُوفَةٍ وَأَكْوَابٍ مَّوْضُوعَةٍ وَزَرَابِيَّ مَبْثُوثَةٍ۔ اب وہ کہے گا هَذَا فُلَانٌ بِاسْمِهِ فِي الدُّنْيَا، ان سے کہے گا یہ فلاں بندہ ہے، اس کا یہ نام تھا۔ فَيَقُولُ أَنْتَ رَأَيْتَهُ، وہ کہیں گے کیا تم جانتے ہو؟ فَيَقُولُ نَعَمْ، اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر خوشی ہوگی، اتنا خوشی ہوگی، اس کے بعد نکلے گا الی اسقفۃ الباب، دروازے کے اندر ویجیو، پھر اس کے سامنے بین ہمارے کا مصفوفۃ، ایسے یعنی بچھونے بچھے ہوں گے، واقواب موضوعۃ، اور کوپ اور جام رکھے ہوں گے، وزرابی مبثوثۃ، اور اس کے اندر جو نعمتیں ہیں، جو برتن ہیں وہ اتنے پھیلے ہوئے، پورے دسترخوان بھرے ہوئے ہوں۔ قال ثم ينظر الى تأسيس بنيانه فإذا هو قد أسس على جندل اللؤلؤ بين أحمر وأخضر وأصفر وأبيض من كل لون، اور پھر وہ دیکھے گا کہ جنت کی جو دیواریں اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہیں وہ تو موتی ہیں، لال بھی ہیں، سبز بھی ہیں، پیلے بھی ہیں، سفید بھی ہیں، من كل لون، ثم يرفع طرفه الى سقفه فلولا ان الله تعالى قدره له لا علم ان يذهب ببصره انه مثل البرق۔ اس کے بعد جب چھت پہ نظر ڈالے گا کہ چھت کیسی ہے، اگر اللہ نے اس کو طاقت نہ دی ہوتی تو چھت کی چمک جو ہے اس سے اس کی آنکھیں جو تھی وہ بھی چلی جاتی، اس کی نظر جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی، کیونکہ وہ چمک ایسے ہوگی جیسے بجلی کی چمک ہوتی ہے۔ ثم ينظر الى ازواجه من الحور العين ثم يتكئ على اريكة من ارائكه، پھر اپنی بیویوں حور العین کو دیکھے گا، ملے گا، اس کے بعد بچھونے پہ ٹیک لگا کے بیٹھے گا اور کہے گا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ نعمت اور یہ مقام عطا فرمایا، اگر آپ ہدایت نہ دیتے تو ہم کبھی حاصل نہ کر سکتے۔ ثم قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو غسان مالك بن اسماعيل النهدي قال حدثنا مسلمة بن جعفر البجلي قال سمعت ابا معاذ البصري يقول ان علي رضي الله تعالى عنه كان ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده انهم اذا خرجوا من قبورهم يستقبلون او يؤتون بنوك لها اجنحة وعليها رحال الذهب شراك نعالهم نور يتلألأ كل خطوة۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ایک دن آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یعنی اللہ، انہم اذا خرجوا من قبورہم، کہ مومن جب اپنی قبروں سے نکلیں گے اور ان کے آگے استقبال کے لیے ایسی ایسی اونٹنیاں جنت کی لائی جائیں گی جن کے پر ہوں گے، اور ان کے اوپر جو بیٹھنے کے لیے رحال رکھے جائیں گے وہ سونے کے ہوں گے، شراکن علیہم، اور ان کے بعد ان کے باندھنے کی جو رسیاں ہیں وہ موتیوں سے ہوں گی، یتلالا چمک رہے ہوں، کل خطوۃ منہا مد البصر، اور وہ اونٹنیاں اتنی تیز ہوں گی کہ جہاں نظر پڑے گی وہاں قدم پڑے گا۔ فینتہون الی شجرۃ ینبع من اصلها عینان، وہ ان کو سوار کر کے لے جائیں گی ایک درخت کے پاس، اس کی ابتدا میں اس کے نیچے جو ہیں دو چشمے بہ رہے ہوں گے،
ويشربون من إحداهما وتغسل ما في بطونهم من درس ويقتصرون من الأخرى فلا تشط أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبدا. ایک چشمے سے وہ پانی پئیں گے، جب پئیں گے تو اندر کی ساری غلاظتیں ختم، اور اس کے بعد ایک چشمے سے غسل کریں گے. اس غسل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر ان کی جلد پہ کبھی کوئی غبار نہیں آئے گا، ان کے بالوں پہ کبھی کسی قسم کی کوئی خشکی نہیں آئے گی. وَتَجْرَى عَلَيْهِمْ نَظْرَةَ النَّعِيمِ وَيَنْتَهُونَ، اور ان کے چہروں پہ ایسی رونق آ جائے گی، تر و تازگی آ جائے گی. اس کے بعد جائیں گے وَيَأْتُونَ بَابَ الْجَنَّةِ، پھر جنت کے اندر پہنچیں گے. جب دروازے پہ جائیں گے فَإِذَا حَلْقَةٌ مِّن يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءٍ، اور جنت کے دروازے کے جو کنڈے ہیں، حلقے ہیں، وہ جو سرخ یاقوت سے بنے ہوئے، عَلَى صَفَائِهَا الذَّهَبُ، سونے کے پترے کے اوپر یاقوت کا کام ہوگا. فَيَضْرِبُونَ بِالْحَلْقَةِ عَلَى الصَّفِيَّةِ وَيَسْمَعُ عَلَىٰ تِنِّينٌ بِأَعْلَىٰ، وہ جب اس کو ماریں گے اس صفائے پہ، اس سونے کی بنی ہوئی پٹڑی پہ جب اس کو ماریں گے تو آواز پیدا ہوگی، جو آواز اونچے جائے گی. وَيَبْلُغُ كُلُّ حُورٍ أَنَّ زَوْجَهَا قَدْ أَقْبَلَ، اس کی تمام حوروں کو بات یہ پہنچ جائے گی کہ ان کا خاوند جو ہے وہ آ رہا ہے. فَتَبْعَثَ قَيِّمَهَا فَيُفْتَحُ لَهُ فَإِذَا رَآهُ، اب وہ دیکھیں گے، پھر وہ بھیجیں گے اپنے دروازے کے اس نگران کو کہ دیکھیں اور دروازہ کھولے. جب دیکھے گا تو اراہ خر لہو، گر جائے گا. قال مسلم اراہ قال ساجدا ويقول ارفع راسك انما انا قيمك، وہ اپنے قیم کو جو دیکھے گا تو خوش ہو کے سے یہ کون اتنی بڑی شان والا کہو، کہے گا میں تو ملازم ہوں تمہارا، وکلت بامرکا، میں تو تیرے کام کی ڈیوٹی پہ ہوں. ویتبعہ ویکفو اسرہ، اس کے ساتھ ساتھ چلے گا. ونستخف لورا الاجدتا فنخرج من خیام الدر والیاقوت یتتعتنکہ، اور اس کی بیویاں جو حوریں ہیں وہ جلدی سے تیار ہو کے نکلیں گی. وہ ایسے خیموں میں ہوں گی جو موتی کے خیمے ہوں گے، یاقوت کے خیمے ہوں گے. حتیٰ تعتنقوا، پھر اس کو سینے سے لگائیں گے. ثم تقول انت حبی وانا احبک، تم میرے محبوب میں تیری محبوبہ. وانا الخالدۃ والذی لا اموت، اور میں ہمیشہ رہنے والی ہوں، مجھ پہ موت نہیں آئے گی. وَأَنَا النَّائِمَةُ الَّتِي لَا أَبْعَثُ، اور میں ہمیشہ نرم دل نرم خیال رہوں گی، کبھی میرے اندر تنگی نہیں آئے گی. وَأَنَا الرَّاضِيَةُ الَّتِي لَا أَسْخَطُ، اور میں تم پہ ہمیشہ راضی رہوں گی، کبھی ناراض نہیں ہوں گی. وَأَنَا الْمُقِيمَةُ الَّتِي لَا أَحْزَنُ، اور میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گی، کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. وَيَدْخُلُ بَيْتًا مِّن أَسْقُفِهِ مِئَةَ أَلْفَ ذَرَاعٍ، پھر وہ اس کو ایک ایسے کمرے میں لے جائے گی جس کی زمین سے چھت تک کا فاصلہ جو ہے 1000 ہاتھ اونچا ہوگا. بناؤ علی جندل اللؤلؤ، موتیوں پہ بنا ہوا. طرائق اصفر واخضر واحمر، اس کے اندر لائنیں ہوں گی موتیوں کی، کبھی پیلی کبھی سبز کبھی سرخ. لیس منہا طریقۃ تشاکل صاحبتھا، اور اس کا جو طریقہ ہے بنانے کا وہ دوسرے سے نہیں ملے گا، ہر چیز نئی ہوگی. فرماتے ہیں فی البیت 70 سریرا، اور اس کے گھر کے اندر 70 پلنگ ہوں گے. علی کل سریر 70 عشیۃ، علی کل عشیۃ 70 زوجۃ، اور سب پہ اس کے اوپر پھر فراش ہوں گے، پھر ہر فراش پہ اس کی بیویاں ہوں گی. علی کل زوجۃ 70 حلۃ، اور وہ جو بیویاں ہیں انہوں نے 70 جوڑا ایک دوسرے کے اوپر پہنا ہوگا. لیکن وہ اتنا ہوگا کہ یرا مخصاکیا من باطن الحلل، کہ ان کے پاؤں کی ہڈی کا گودا بھی نظر آ رہا ہوگا. یقضی جماع فی مقدار لیلۃ من لیالیکم ہذہ، پھر ان کے ساتھ باقاعدہ مجامعت بھی ہوگی، اور اللہ ان کو اتنی طاقت دے گا کہ جتنی پوری رات خرچ ہو جاتی ہے خرچ ہوگی. هذه الانہار من تحتہم تطلع انہارا من ماء غیر آسن، اور ان کے نیچے پھر نہروں کے پانی ہوں گے، ایسا پانی جو کبھی خراب نہیں ہوتا. غیر آسن من کالا صاف لا قدر فی، بالکل صاف پانی جس میں کوئی آلائش نہیں. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور دودھ کی نہریں ہوں گی جن کا کبھی ذائقہ نہیں بدلے گا. قال لم یخرج من ضروع الماشیہ، یہ وہ دودھ نہیں ہے جو جانوروں کے تھنوں سے نکلتا ہے.
بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ پیدا ہوا ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمَرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور نہریں ہوں گی شراب، ایسا شراب جو پینے والوں کے لیے باعث لذت ہو، لیکن یاد رکھیں یہ جنت کا شراب ہوگا، شراباً طہورا ہوگا، یہ نشے سے پاک ہوگا، یہ حرام ہونے سے پاک ہوگا۔ لا يصدعون عنها ولا هم ينزفون، نہ اس کے پینے سے سر میں دوران ہوگا نہ درد ہوگا، کیونکہ دنیا کا شراب جو ہے علماء نے لکھا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دوران سر ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، چکر، اس کے بعد عقل جواب دے جاتی ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، منہ سے بدبو آتی ہے، لیکن جنت کی شراب ان ساری چیزوں سے پاک ہوگی۔ اور اس کے بعد فرماتی لم تعصرها الرجال باقدامهم، یہ وہ شراب نہیں ہوگی کہ دنیا کی شرابوں کی طرح لوگ اس کو پاؤں سے رگڑ رگڑ کے نکالیں گے، یہ تو وہ شراب ہے جو اللہ کے حکم سے پیدا ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور شہد کی بھی نہریں، قال مجمتون النہر، لیکن یہ وہ شہد نہیں ہوگی جو کیڑے سے نکلے، جو مکھی سے نکلے، بلکہ ستجن الثمار فإن شاء قائما وإن شاء قائدا وإن شاء متكئا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی پاک نے فرمایا کہ اس کے لیے درخت ہوں گے، پھل ہوں گے۔ اب یہ مومن کی مرضی ہے کہ کھڑے ہو کے پھل توڑ لے، بیٹھ جائے خود پھل نیچے آئے گا، اگر چاہے تو لیٹ کے بھی توڑ لے، چاہے تو بیٹھ کے بھی توڑ لے، چاہے تو کھڑے ہو کے توڑ لے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے نے دنیا میں محنت کی ہے، مشقت کی ہے، وہاں رزق حاصل کرنے کے لیے بھی درختوں پہ چڑھنا پڑتا تھا اور جا کے کاٹنے پڑتے تھے، آج ہر چیز میرے بندے کے تابع ہے، اشارہ کرے تو ہر چیز حاضر ہو جائے گی۔ فرمایا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ درخت جو ہیں اس کے اوپر جھکے ہوں گے، جیسے اشارہ کرے گا ویسے تعمیل ہوگی۔ فَيَشْتَهِي الطَّعَامَ وَيَأْتِيهِ بِطَيْرٍ أَبْيَضٍ، طیر اب اس کو خواہش ہوگی کھانے کی، لیکن یاد رکھو یہ کھانا جنت میں تلذذ کے لیے ہوگا، بھوک نہیں ہوگی، کیونکہ جنت کی یہ صفت ہے اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، جنت میں نہ بھوک ہوگی نہ جنت میں کوئی یوریا نہیں ہوگی، لیکن جنت میں جو مومن کھائیں گے وہ لذت کے لیے کھائیں گے، خواہش ہوگی، بھوک نہیں ہوگی، لذت کے لیے۔ اور کھانے کے بعد یاد رکھیں نہ تو کوئی پیشاب، نہ براد، نہ بری، ہر بری چیز سے پاک، بس ایک ایسا پسینہ آئے گا کہ سب چیز ہضم ہو جائے گی، اور وہ پسینہ جو ہے اس کی خوشبو بھی ایسے ہوگی جیسے دنیا کے اندر مشک و عنبر کی خوشبو ہوتی ہے۔ تو وہ جنت کی تو صفت یہ ہے کہ وہاں کسی کو بھوک نہیں لگے گی، تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ یہی تو وجہ ہے نا جو علماء نے بہت بڑی بحث کی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، حضور نے فرمایا میرے گھر سے میرے منبر تک کا جو ٹکڑا ہے مدینے پاک میں، یہ روضۃ، یہ باغ ہے جنت کے باغوں میں سے، یعنی جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایک تشبیہ ہے، جیسے آدمی کہہ دیتا ہے یار ماشاءاللہ دیکھا نہیں کیسا گلاب کی طرح چہرہ ہے، دیکھا نہیں یار بڑا گلاب کی طرح پھول کی طرح رنگ ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ بھی ایک تشبیہ ہے، یہ حقیقی جنت نہیں ہے۔ اس پہ انہوں نے ایک حدیث سے بھی استدلال کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا وما ریاض الجنت یا رسول اللہ، انہوں نے پوچھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت کے باغ کہاں ہیں؟ فرمایا حلق الذکر ہے، یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، یہ جنت کے باغ تو ہیں۔
یہی جنت کے باغ ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، اللہ کا ذکر ہے، یہی جنت کے باغ ہیں۔ جب بیٹھو گے تم بھی شریک ہو جاؤ گے، تمہیں تو گویا کہ تم نے بھی جنت کے باغوں سے فائدہ اٹھا لیا۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جیسے یہ ایک ذکر کا حلقہ ہے، قرآن کا حلقہ ہے، تفسیر کا حلقہ ہے، درس کا، تو یہ جنت کے باغ ہیں، وہ بھی گویا اسی طرح جنت۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جنت کے ٹکڑے کا معنی یہ ہے کہ جو بندہ خالص ایمان کے ساتھ حضور کی مسجد میں آئے گا، ریاض الجنہ میں بیٹھے گا، نفل پڑھے گا، دعائیں مانگے گا، اللہ اس کو جنت نصیب کرے۔ بعض علماء نے یہ کہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وہی وجہ ہے جو میں نے عرض کی نا، وہ کہتے ہیں کہ جنت میں تو آدمی کو بھوک نہیں لگے گی، یہاں تو بھوک لگتی ہے۔ جنت میں تو آدمی کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن یہاں تو کبھی کبھی تکلیف ہو جاتی ہے، بندہ گر گیا، کسی نے پاؤں اوپر رکھ دیا، تو انہوں نے کہا پھر یہ حقیقی جنت کیسے ہو سکتی؟ لیکن علماء محققین رحمہم اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ حقیقتاً جنت کا ٹکڑا۔ اگر حلقہ ذکر مراد ہو تو پھر تو ساری مسجد میں حضور کے ہر وقت ذکر ہوتا تھا، صحابہ بیٹھے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، پھر ایک ٹکڑے کو خاص کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی یہاں تو حضور باقاعدہ حد بندی فرما رہے ہیں، نشان لگا رہے ہیں، ما بین بیتی، میرے گھر سے منبر تک۔ یہ تو نہیں فرمایا نا کہ ساری مسجد، ورنہ ذکر اور نماز ہو تو ساری مسجد میں۔ علماء فرماتے ہیں یہ حقیقتاً جنت کا ٹکڑا ہے، جیسے حجر اسود حقیقتاً جنت کا پتھر۔ اسی طرح جب اللہ نے سیدنا اسماعیل کی قربانی قبول کی اور فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک عظیم اللہ نے اس کے بدلے میں جانور ذبح ہوا، اور وہ میڈا جو تھا وہ بھی جنت سے لایا گیا۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جیسے حجر اسود کا جنت سے ہونا، اس جانور کا جنت سے ہونا، براق کا جنت سے ہونا کوئی بعید نہیں، تو اس ٹکڑے کا بھی جنت سے ہونا کیا بعید ہے؟ اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ باقی یہ بات کہ بھی جنت میں بھوک نہیں لگے گی، تکلیف نہیں ہوگی یا ہوتی ہے، تو یہ احکام تب جاری ہوں گے جب قیامت آئے، اس وقت جنت کے حقیقی احکام شروع ہوں گے۔ اب دنیا میں وہ احکام مرتب نہیں ہوں، جیسے کہ دجال ہے، مکے مدینے میں داخل نہیں ہوگا، لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا میں نے دیکھا کہ دجال کعبے کا طواف کر رہا ہے۔ تو اب ایک حدیث کہتی ہے وہ مکے مدینے میں داخل ہی نہیں ہوگا، اور ایک میں ہے حضور کا خواب ہے، اور نبی کا خواب تو پھر واہی ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام بھی طواف کر رہے ہیں اور دجال بھی طواف کر رہا ہے۔ تو اب علماء نے ان کو جمع کیا کہ دجال جب دعویٰ کرے گا تو دجال بنے گا نا، پہلے تو دجال نہیں بن جائے گا نا۔ بھئی ابلیس بھی تو جنت میں رہتا تھا نا ملائکہ کے ساتھ، جب انکار کیا تو ابلیس بنا نا، پہلے سے تو ورنہ ہو تو پہلے ملائکہ کے ساتھ رہتا ہے اور جنت میں رہتا ہے، ان کے ملا اعلیٰ کا ساتھی بنا ہوا ہے۔ جب انکار کیا اب ملعون ہوا، مطرود ہوا، نکالا گیا۔ تو اسی طرح دجال جب دجالیت کا دعویٰ کرے گا پھر نہیں داخل ہوگا، پھر اس کے بعد اللہ کے حرم میں نہیں آ سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حرمین الشریفین کی حفاظت کے لیے علی انقابها الملائکہ، اللہ نے فرشتوں کو رکھا ہوگا جو اس کو کبھی داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو ہمیشہ اس لیے یاد رکھیں کہ وہ جنت کا حقیقی ٹکڑا۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جو صحیح معنی میں جنت میں نعمتیں ہوں گی وہ تو گویا ہم نے ابھی سنی ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے ابھی دیکھا ہی نہیں، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر۔ یہ جو اللہ نے کچھ بیان فرما دیا ہے قرآن پاک میں اور کچھ حدیث پاک میں، تو گویا ایک نمونہ ہے۔ یعنی اس کا جیسے آپ دیکھیں نا جی، کوئی مل کپڑا بناتی ہے
لیکن سیمپل کے لیے وہ ایک چھوٹے چھوٹے پیس بنا کے البم بنا کے بھیج دیتی تھی، یہ ہم نے بنایا، یہ ہم نے بنایا، یہ ہم نے بنایا۔ تو یہ تو ایک نمونہ ہے، اصل نعمتیں جو ہیں ان کا تو کوئی تصور کر۔ اب جنت میں انار ہوں گے، لیکن وہ انار دنیا کے انار کا کیا مقابلہ؟ جنت میں اللہ عورتیں دیں گے، وہ عورت اور یہاں کی عورت کا کیا مقابلہ؟ اس کو تو حیض آتا ہے، نفاس آتا ہے، یہ تو پاک ناپاک ہوتی ہے، اس کو جنابت ہوتی ہے، اس کے اندر قذورت ہے، اس کے اندر بول و براز ہے، وہ تو ان سب چیزوں سے پاک ہوں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے، جہنم کی بھی جھلک دکھائی، اور نہ حقیقی جہنم اللہ بچائے۔ اس لیے اس نے فرماتی ہیں کہ جناب اس کے بعد چاہے گا تو کھڑے ہو کے کھائے، اب کھانے کی خواہش ہوگی تو سفید رنگ کا ایک پرندہ ہوگا، قال وربما قال اخضر، سبز رنگ کا، قال فترفع اجنحتها فيأكل من جنوبها ای الالوان، بس وہ پرندہ آگے بڑھ جائے گا، پر جو اٹھائے گا جہاں سے چاہو کھاؤ، بس پکا ہوا ہے، تیار۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے۔ ثم يطير ويذهب فيدخل الملك يقول سلام عليكم، ملک فيقول سلام علیکم تلکم الجنۃ اورثتموها بما کنتم تعملون۔ اب اس کے بعد اللہ کا فرشتے آئیں گے، وہ سلام کریں گے اہل جنت پہ کہ یہ وہ جنت ہے جس کا اللہ نے تم کو وارث بنایا بسبب اعمال صالحہ کے جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّ شَعْرَةً مِّن شَعْرِ الْحُورَىٰ وَقَعَتْ فِي الْأَرْضِ لَذَاتِ الشَّمْسِ مَعَ سَوَادًا فِي نُورٍ، ھذا حدیث غریب وکانہ مرسل۔ اور کہتے ہیں کہ اگر اس حور کا ایک بال بھی دنیا میں پڑے تو ایسے روشن ہو جیسے سورج ہوتا ہے، اور سورج اس کے سامنے سیاہ پڑ جائے، لیکن یہ روایت جو ہے اس میں غرابت ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ابھی فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَتَرَى، یا تو خطاب ہے حضور پاک کو، یہ خطاب ہوتا ہے عام پڑھنے والا، سامع جب دیکھے گا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، ملائکہ کو، حافین، حافین مانا عرش کے چاروں طرف حلقہ بنائے کھڑے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں، ثنا بیان کرتے ہیں۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور مخلوق کے درمیان عدل سے فیصلہ ہو جائے گا۔ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پھر تمام کون جو وہاں ہے وہ سب اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو ہی رب العالمین ہے کہ آج حق والوں کو حق مل گیا، انصاف ہو گیا، اہل جنت جنت میں چلے گئے، اور ظالم اور شداد ابو جہل نمرود ظلم کرنے والے کافر جو ہیں وہ جہنم کی سزا پا گئے۔ یاد رکھیں کہ جیسے 7 آسمان ہیں اسی طرح کرسی ہے جس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اچھا کرسی اتنی بڑی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ 7 آسمان اور زمینیں بچھا دو، كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ، حضور نے فرمایا کہ جیسے ایک لوہے کا کڑا کسی میدان میں ڈال دو تو دیکھو کتنی جگہ روکے گا، ایک کڑا کیا روکے گا؟ تو یہ سارے آسمان اس کے سامنے ایک کڑے کے برابر بھی نہیں۔ پھر اللہ کا عرش ہے، اور عرش جو ہے وہ پھر کرسی سے اتنا بڑا ہے کہ حلقۃ ملقات فی فلاۃ من الارض، اور اللہ کے عرش کو اٹھانے والے اللہ کے فرشتے ہیں جو اس کے حکم سے،
اسی طرح ملائکہ حول العرش ہیں جن کے ذمہ یہ ہے کہ وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، اللہ کی تحمید، اللہ کی تسبیح، تمجید، حمد، ثنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں، یا اللہ مومنوں پہ رحم فرما، ان کے گناہ معاف فرما دے۔ تو اللہ کے ملائکہ بھی ہم، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن آپ کو کما یلیق بشانہ نزول اجلال فرمائیں گے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، زمین اللہ کے نور سے روشن ہو جائے گی، کتاب رکھ دی جائے گی، انبیاء آ جائیں گے، گواہ آ جائیں گے، اب فیصلہ ہوگا، وَقُضِيَ بِالْحَقِّ، اور اللہ تبارک و تعالی عدل و انصاف سے سب کے درمیان میں فیصلہ فرما دیں گے۔ جب سب طے ہو گیا تو گویا پوری کون، پوری مخلوق، پورے ملائکہ، پورے انسان اللہ کا شکر بیان کریں گے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لما ذکر تعالی حکمہ فی اہل الجنت والنار، اللہ تبارک و تعالی نے اہل جنت کا بھی ذکر فرمایا، اہل نار کا بھی ذکر فرمایا، وَأَنَّهُ نَظَرَ كُلًّا فِي الْمَحَلِّ الَّذِي يَلِيقُ بِهِ وَيُصْلِحُ لَهُ، اللہ نے اہل جنت کو جنت میں بھیجا، وہ اسی کے لائق تھے، اور اہل نار کو جہنم میں بھیجا، وہ اسی کے لائق تھے۔ وَهُوَ الْعَادِلُ فِي ذَلِكَ، اللہ کا عدل ہے، جس کو جنت دیں گے تو فضل ہے، اور جس کو جہنم میں بھیجیں گے عدل ہے۔ الذی لا یجور، جو ظلم کبھی نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی ظلم سے پاک ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، اور فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ ذرے کے برابر بھی بندے پہ ظلم نہیں کرے گا۔ اخبران ملائکتی، اللہ خبر دیتی ہیں کہ اللہ کے فرشتے انہم محدقون من حول العرش المجید، عرش کے چاروں طرف گھیرے ڈال کے فرشتے کھڑے ہوں گے، یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی تسبیح بیان کریں گے کہ مولا آپ ہر صفت نقصان سے پاک ہیں، وَيُمَجِّدُونَهُ، اللہ کی تعظیم، يُعَظِّمُونَهُ وَيُقَدِّسُونَهُ، اس کی پاکی بیان کریں گے، وَيُنَزِّهُونَهُ عَنِ النَّقَائِصِ وَالْجَوْرِ، اور پاکی بیان کریں گے اللہ آپ ہر نقصان سے پاک ہیں، ہر صفت نقصان سے پاک ہیں، اللہ آپ ظلم سے پاک ہیں، آپ کا ہر فیصلہ یا فضل ہے یا عدل ہے۔ وقد فصل القضیۃ وقضی الامر وحکم بالعدل، اللہ تبارک و تعالی نے عدل کے ساتھ فیصلہ فرما دیا، ولہذا قال عز وجل، پھر اللہ فرماتے ہیں وقضی بینہم بالحق، قضی بینہم یعنی بین الخلائق، حق کے ساتھ، وقل الحمد للہ رب العالمین، نطق الکون اجمعہ ناطقہ وبہیمہ، ہر چیز بول پڑے گی، للہ رب العالمین بالحمد فی حکمہ وعدلہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کے حکم اور اس کے انصاف، ولہذا لم يصدق الا قائل متقود عن جميع المخلوقات شاہدت له بالحمد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کون حمد بیان کریں گے، نتیجہ یہ نکلا کہ تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ کا حمد بیان کرے گی۔ قال قتادہ افتتح الخلق بالحمد فی قول الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض، حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی مخلوق حمد سے ابتدا، حمد پہ انتہا، ابتدا کیا تھی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، واختتم بالحمد، اور اللہ نے اس سورت کا اختتام جو ہے وہ بھی حمد پہ فرمایا، وقضی بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ نے ہمیں سورۃ الزمر نصیب فرمائی، اور یلیہ سورۃ غافر، انشاءاللہ اس کے بعد سورۃ غافر کی تلاوت ہوگی، واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ مقام عرفات جو ہے اس کو عرفات کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں علماء نے کتابوں میں لکھا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو زمین میں اتارا، بی بی حوا کو اتارا، آدم الگ بی بی حوا الگ، روتے رہے، مانگتے رہے، مانگتے رہے، مانگتے رہے، اللہ نے ان دونوں کو یہی جمع کیا تو گویا تعارف ہو گیا، اچھا تو حوا ہو، اچھا تو آدم، اس لیے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نہیں بلکہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، جو قرآن میں بھی ہے کہ ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا اللہ ہمیں مناسک دکھائے، حج کیسے ہوگا؟ تو اب جبریل علیہ السلام آئے، وہ لے گئے، یہ مینا ہے، یہ مزدلفہ ہے، یہ عرفات ہے، یہاں 8 کو آنا ہے، یہاں 9 کو آنا ہے، پھر یہاں 10 کی رات آنا ہے، پھر یہاں آنا ہے، سارا کو دکھا کے فرمایا عرفتا ابراہیم، آپ تو جان گئے، سمجھ گئے، انہوں نے کہا عرفتا، سمجھ گیا، تو لہذا عرفات نام۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ اس کو عرفات کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو جبریل کے ذریعے سمجھایا تو جبریل نے کہا عرفت جان گئے؟ کہا ہاں جی جان گئے۔ اچھا، اسی طرح بعض علماء نے ایک اور بات بھی کی۔ اب دیکھیں نا کہ ہم مکے میں آئے، ایک دوسرے کو ملے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حج جو ہے یہ سارے بندوں کے درمیان میں ایک تعارف کا ذریعہ بنایا ہے نا، کہ ہم عرفات میں کھڑے ہیں، ایک ہی احرام ہے، ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی ترانہ ہے، سب لبیک پڑھ رہے ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، سب کو اللہ نے ملا دیا، گویا سب کے لیے مقام تعارف ہو۔ تو بعض علماء نے اس کو یہ بھی فرمایا، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کا نام اللہ نے قرآن میں یہی لیا ہے۔ سب سے بڑی بات جو ہے نا جی، ایک تو ہوتا ہے نا چلو بندہ کہے، انسان کہے، اللہ نے لا جناح علیکم ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات، کہ اب جب تم عرفات سے آؤ، کہاں آؤ گے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اب مزدلفہ کا وہ جو اونچا مقام ہے، جو مسجد ہے نا، مسجد کے ساتھ اونچائی، یہ مشعر الحرام۔ تو اب اللہ نے مشعر الحرام کا بھی نام لیا، عرفات کا بھی نام لیا، ورنہ عرفات جو ہے وہ تو وادیاں ہیں نا جی، یہ پہاڑوں کے درمیان میں وادی ہوتی، تو ایک ہے وادی عرنا اور ایک ہے وادی نمرہ، اسی لیے اس مسجد کو مسجد نمرہ کہتے ہیں نا، کہ وہ وادی نمرہ کے اندر ہے، اور وادی کا کافی حصہ جو ہے وہ عرفات کی حد سے بھی باہر ہے۔ اسی لیے میرے آقا رحمت دو عالم جب حج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے حد عرفات سے باہر خیمہ لگایا، وہاں بیٹھے، پھر آپ نے جب زوال کا وقت آیا غسل فرمایا، پھر عرفات کی حدود میں داخل ہوئے، پھر آپ نے خطبہ دیا، پھر آپ نے نمازیں پڑھائی۔ تو بہرحال، اور مزدلفہ ازدلاف سے، ازدلاف کا معنی ہوتا ہے کہ وہ بھی انتہا جماعتوں کی جماعتیں رش کر کے جہاں سے گزرے، تو ساری بات ہے، صاف بات ہے کہ ساری دنیا وہاں آ رہی ہوگی۔ جہاں تک مینا ہے، اس کے دو لفظ، مینا بھی ہے، منا بھی ہے، تو علماء نے فرمایا کہ اس کو مینا منا اس لیے کہتے ہیں کہ تحرق بالدماء، کہ یہاں جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے، وہاں جانور جا کے ذبح ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں منا، اس کو کہتے ہیں مینا، چونکہ تمنا بہا، تمنا مانا تحرق بالدماء، کہ وہاں اللہ کے نام پر جانوروں کا خون جو ہے وہ بہایا جاتا ہے۔ باقی تفصیل آپ نے دیکھنی ہے تو اس کے لیے بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، اور اسی طرح کتاب ہے ایک اخبار مکہ للازرقی، پرانی کتاب، اور آج کل تو ماشاءاللہ تاریخ مکہ اردو میں بھی سنا ہے، چھپ گئی، میں نے تو نہیں دیکھی، لیکن سنا یہ ہے کہ ماشاءاللہ کسی عالم نے تاریخ مکہ چھاپ دی ہے۔ واللہ عالم۔
جی کہ ایک آدمی کا نکاح ہو گیا ہے، مہر بھی اس نے ادا کر دی ہے، اب اپنی بیوی کے لیے رخصتی کرنا، ولیمہ کرنا، خرچ کرنا، وہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کیا زکوٰۃ ہم دے دیں؟ جب غریب ہے دے دو، کچھ بھی جو نہیں ہے وہ ولیمے پہ خرچ کرے، وہ خود کھا جائے، تمہاری اس یہ پابندی نہیں کر سکتے ہو تم کہ یہ پیسہ میں تب دوں گا کہ ولیمہ کرو، پھر تو ملک تمہارا ہو گیا، اس کا تو نہ ہوا نا۔ زکوٰۃ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں نے پیسے اپنے ملک سے نکال کے تملیغ کر دی کہ جی یہ تمہارے ہیں، اب اس کی مرضی، وہ ولیمے پہ خرچ کرے، وہ بیوی کو دے دے، وہ خود کھا جائے، اس کی مرضی ہے۔ اور اگر پیسے نہ ہوں تو ولیمہ کرنا کوئی ضروری تو نہیں ہوتا، سنت ہے بس۔ اور کون سی تم نے سنتیں رکھی ہوئی ہیں؟ سارا دن داڑھی منڈواتے ہو، ولیمے کا بڑا فکر ہے، سارا دن جناب سنت نماز پڑھتا نہیں ہے، عقیقے کا بڑا فکر ہے، جی بچہ پیدا ہوا تھا میں نے عقیقہ نہیں کیا تھا۔ اللہ کے بندے، ان سنتوں کا فکر ہے جو اصل سنت ہے، ان کو تم نے چھوڑا ہوا ہے۔ اگر اللہ توفیق دے تو ایک بکری ذبح کر کے چند دوستوں کو بلا کے کھلا دو، بس ولیمہ ہو گیا۔ اور میرے آقا نے تو ولیمہ پتا ہے امت کو سبق دینے کے لیے، ورنہ اللہ دعا مانگتے تو کھانے جنت سے آ جاتے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اگر حضور دعا مانگتے کہ یا اللہ میری شادی کا کھانا جنت سے بھجوائیں، کیا مشکل تھی؟ لیکن حضور نے اپنی امت کو سبق دیا۔ ایک دن صحابہ سے کہا کہ بھی کل ظہر کے بعد تمام صحابہ جن کے گھر میں جو پکا ہو لے آؤ، مسجد میں اکٹھے بیٹھ کے کھائیں گے۔ تمام صحابہ، کسی کے گھر میں کھجور ہے، کہیں زیتون ہے، کہیں کوئی چیز ہے چھوٹی موٹی، ساری ستو وتو کٹھے ہو گئے، فرمایا یہ میری شادی کا کھانا ہے، کھا لو کٹھے بیٹھ۔ شادی ہو گئی۔ یعنی آپ یقین کریں، میں اللہ کے حرم میں بیٹھا ہوں، اللہ کے کعبے میں، یہ نہیں میری تو اس میں کوئی نیکی نہیں، نیکی تو والدین کی ہے، میری جس دن شادی ہوئی ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے، یعنی مجھے پتہ نہیں، میری ایک بہن ہے، ایک بھائی، ایک یعنی میں اپنے والدین کا ایک ہی ہوں، اور کوئی بھائی نہیں، اللہ کی شان ہے۔ اچھا، اللہ نے ویسے 11 بھائی دیے تھے لیکن فوت ہو گئے، تو شادی کیا تھی جناب؟ والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ظہر کی نماز کے بعد اعلان کیا کہ بھئی جتنے جماعتی ہیں نا مسجد والے، اپنے گھر سے سارے کھانا لے آؤ۔ عشاء کے بعد کھانا کھایا، خود بیٹھ کے نکاح پڑھا اور کہا بھی آپ کی بیوی آپ کے کمرے میں پہنچ گئی ہے، تمہارا نکاح ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، السلام علیکم۔ بس۔ اچھا، میرے پاس کپڑے بھی نہیں، مگر میں نے کپڑے تک نہیں بدلے ہوئے، مجھے پتہ ہی نہیں تو کپڑے کیسے بدل لیتا بھائی۔ اچھا، وہاں کہاں سے کپڑے بنا کے جناب میں اس وقت لے آتا؟ کون سا دردی میں کھڑا کرتا جو مجھے 2 گھنٹے میں کپڑے بنا دے؟ یقین کریں، میں نے ایک طالب سے لنگی مانگی، کسی سے قمیض مانگا، کسی سے رومال مانگا، اپنے طالب دوستوں سے کہ یار میں کوئی شادی کو نئے کپڑے تو پہن لوں، جس کے پاس جو تھا وہ لے آیا، میں نے پہن لیا، شادی ہو گئی۔ تو اگر اچھا پھر ہمارا اللہ کا شکر ہے قبائل ہیں، بلوچ خاندان ہیں، سارے والد سے ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا یہ کہہ رہے اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا، تم نے اس کی خوشی نہیں منائی۔ انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول کو راضی کرتا یا تم جاہلوں کو راضی کرتا؟ میں نے حضور کی سنت، ایک ہی تو میرا بیٹا ہے، ایک ہی بیٹی ہے، پھر مجھے کب موقع ملتا کہ چلو ایک دفعہ تو برادری کو راضی کر لوں اور ایک دفعہ نبی کو راضی کروں گا؟ انہوں نے کہا میں نے سنت پہ عمل کیا ہے، ناراض ہو راضی ہو تمہاری مرضی۔ باقی میرا بھائی تم تو خود اپنی شادیوں کو عذاب بناتے ہو۔ آج کل تو بڑی مصیبت ہے نا جی، جہیز کے لیے لکھا جاتا ہے کہ تم یہ جہیز لڑکی لے آئے گی تب نکاح ہوگا۔ اس سے بڑا دنیا میں ملعون کوئی نہیں جو اپنی عورت کی کمائی کھائے، اس سے کہے جہیز لاؤ، تو یہ کس کی کمائی ہے؟ یعنی اگر وہ چکلے میں بیٹھ کے کمائے تو وہ کمائی حرام ہے، یہ جو تم جہیز کے ذریعے مانگ کے لے آ رہے یہ کس کی کمائی ہے؟ بغیرت لوگ ہیں جو جہیز مانگ کے کھاتے ہیں۔ تم اپنے لڑکوں کا سودا کرتے ہو کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، میں جناب جہیز میں کار لوں گا، فریج لوں گا، یہ لوں گا۔ لڑکی بھی دیں، لڑکی کے والدین جہیز میں مقروض ہو کے زندگی بھر کے لیے بیچارے معذور ہو جاتے ہیں، ورنہ انہیں کوئی اچھا لڑکا نہیں ملتا۔ یہ کتنا بڑا عذاب ہے۔ اچھا، یہاں الٹا ہے،
یہاں لڑکی سے جہیز نہیں مانگتے، لیکن لڑکے کی گردن اللہ کی رحمت سے ٹوٹ جاتی ہے کہ پہلے تو جناب وہ ایک ولا لے، 50,000 ریال کرایہ، 2 لاکھ ریال اس کی جناب ڈیکوریشن پہ، اور 1.5 لاکھ ریال جو ہے شادی گھر کا خرچہ، اور 1 لاکھ ریال کے دلہن کے کپڑے تیار ہوں گے، اور ایک 0 میٹر کار جو ہے کم سے کم لیگزس ہو یا فورڈ ہو یا امریکن کار ہو، 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی وہ ہوگی، انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے بھیک مانگتا رہے گا، شادی ہو گئی۔ یہ کون سی شادی ہے بھائی؟ ایک شادی ہے، بربادی ہے۔ مسجد میں بیٹھو، نکاح پڑھو، دعا کرو، کھجوریں کھلاؤ، نکاح ہو گیا، بیوی گھر میں چلی جائے 1 رات 2 رات، جب اللہ توفیق دے کچھ نہیں ہے تو کوئی سبزی پکا کے 10 دوستوں کو بلا کے کھلا دو، ولیمہ ہو گیا، وعلیکم السلام۔ یہ کوئی ضروری ہے کہ تم لوگوں کو 5 سٹار ہوٹلوں میں دعوت دو؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ لڑکی کے والدین جو ہیں ولیمے کے بغیر راضی نہیں ہوتے، وہ ٹھیک ہے جناب، وہ بھی کوئی احمق ہوں گے نا جی، وہ کہتے ہیں جی ناک کٹ گئی نا، ایسے بندے کو دعوت دی، جناب کوئی شادی بھی نہیں، کوئی گانا بانا نہیں، کوئی گاجا باجا نہیں، کوئی جناب اس کو ترا پہنا کے گھوڑے پہ نہیں بٹھایا۔ اچھا وہ دولہا ایسے بیٹھا ہوتا ہے اوپر، بیچارہ زندگی میں تو گدھا بھی نہیں بیٹھا نا غریب، اس کو جو گھوڑے پہ بٹھاتا اس کو موت آئی ہوئی ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ دلہن تک پہنچتے پہنچتے اس کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، اور فی امان اللہ اس رات تو بیوی کے قابل بھی نہیں انشاءاللہ۔ گھوڑے پہ آ رہا ہے سرکار، گھوڑے پہ آ رہی ہے، اور یار زندگی میں کبھی کھوتے پہ نہیں بیٹھا غریب، اس کو تم گھوڑے پہ بٹھا رہے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا گھر جو ہے محلہ مسفلے میں ہے، وہیں سے میں نے 2 رکعت پڑھی، نیت کی، عمرہ کیا۔ یہ عمرہ نہیں ہوتا جب تک حد حرم کے باہر نہ جاؤ۔ اللہ کے بندے پتہ نہیں کیوں ضد ہو گئی ہے بھئی، حضور اور بی بی عائشہ معابدہ میں حرم میں موجود تھی، کیوں بھیجا حضور نے بی بی کو کہ باہر جاؤ احرام باندھ کے آؤ؟ تو حرم میں موجود تھی، کہتے نیت کرو 2 رکعت، جاؤ عمرہ کرو۔ اہل مکہ من مکہ حج والوں کے لیے ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ جادو کا علاج کیا ہے؟ سورۃ البقرہ جو قرآن میں ہے یہ علاج ہے، پڑھیں بھی، دم بھی کریں، اور وہ جس پر اثر ہو وہ کانوں کو لگا کے سنے بھی، اور آخری 2 سورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 11 دفعہ پڑھ کے صبح و شام دم کر کے پلاؤ بھی، اس کے اوپر ڈالو بھی، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حضور کی قمیض مبارک یہ تو نہیں تھی جیسے توپ ہوتی ہے، لیکن لمبی ہوتی تھی، اور دونوں طرف سے اس کے چاک بھی ہوتے تھے، اور یہاں بٹن بھی ہوتے تھے۔ بٹن سے مراد ہے وہ کپڑے کے بنے ہوئے تھے، یہ بٹن تو وہاں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے نا۔ حضور پاک کے واقعہ سیرت کی کتابیں لاکھوں ہیں، کوئی لے لو۔ والدین کے لیے عمرہ کرتا ہوں، بالکل کریں۔ سفر میں جائیں تو بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے، بالکل ضروری ہے۔ وہ کس کے پاس چھوڑو گے اس کو؟ اس کا انتظام کرو، اجازت لو، 3 دن کے لیے میں باہر جا رہا ہوں۔ حضور پاک کی جنگیں مبارک جو ہیں آپ کسی غزوات کی کتاب میں دیکھ لیں، بیوی کے ملنے کے بعد پانی نہ ملے، نماز کا وقت قریب ہو، پانی اس ملک میں نہ ہو تو تیمم کر سکتے ہو۔ نہ ملے گا کیا مطلب؟ بیوی مل گئی ہے، پانی نہیں ملا، غسل کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اگر گھر میں مرد کوئی نہ ہو، مرغی ہے یا بکری ہے بیمار ہو گئی، گر گئی، تو کیا عورت ذبح کر سکتی؟ عورت تو روز خاوند کو ذبح کر لیتی ہے، یہ تو بکری ہے اللہ کے بندے۔ کیوں نہیں ذبح کر سکتی جناب؟ عورت انسان نہیں ہوتی؟ عجیب مسئلہ ہے کہ عورت پکائے تو کھا لیتے ہو، ذبح کرے تو حرام ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیا لوگوں نے مسئلے گھڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ شاہد شہدہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، آپ نے پڑھا ہی نہیں جاتا نا۔ شادی اپنے ملک کے کیا آ گیا؟
اغوا ہو گیا، اغوا کر، اللہ آپ پر رحم کرے، مجھے تو پڑھا نہیں جاتا بھائی. کن فیکون سے اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، فرشتوں کی کیا ضرورت ہے نظام چلانے کے لیے؟ یعنی بادشاہ اکیلا بیٹھا رہے؟ عجیب بات ہے، یہ بھی کوئی قاعدہ ہے؟ نہیں، بادشاہ جو ہوتے ہیں تو آخر فوجیں ہوں گی، حارس ہوں گے، سیکورٹی ہوگی، سب کچھ، آرڈر تو بادشاہ کا چلے گا، پھر کیا ضرورت ہے ان کی؟ ایک اللہ کا نظام ہے، عظمت الہ ہے. حاجی امداد اللہ صاحب میلاد مناتے تھے، ہاں میں نے بھی سنا ہے، میں نے دیکھا تو نہیں، میں نے سنا ہے کہ وہ مجالس میلاد میں جاتے تھے، لیکن علماء ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے شدید مخالفت کی کہ یہ بدعت ہے، ہم شریک نہیں ہوتے. میرے پاس 7.5 تولے سونا ہے، زکوٰۃ شروع ہو گئی، قیمت کرو اور زکوٰۃ ادا کرو 2.5%. پیر کے لیے تعظیمی سجدہ جائز ہے، نہ کسی کے لیے، نہ پیر کے لیے، نہ فقیر کے لیے، نہ کسی کلندر کے لیے، نہ مردے کے لیے، نہ زندے کے لیے. سجدہ صرف اللہ کے لیے. نماز اطمینان سے پڑھے، خاشعون. جو لوگ 1 گھنٹے میں 100 رکعتیں پڑھ لیتے، اللہ ہدایت دے، اس سے بہتر ہے کہ گھنٹے میں 4 رکعتیں پڑھو. جس سے میرے رشتے کی بات ہو رہی ہے، مجھ سے 5 سال کی عمر میں بڑی ہے، تو کیا ہو گیا؟ حضور کی بیوی کتنی بڑی تھی؟ سیدہ خدیجہ 40 سال، حضور کی عمر 25 سال، وہ تو 15 سال بڑی تھی. کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. داڑھی رکھنا واجب ہے، کٹانا فسق ہے. حج مفرد ہو یا کوئی ہو، مکے والا ہو یا باہر ہو، طواف ریاضت احناف کے نزدیک 12 ذی الحج کی مغرب تک، بعد میں ہو سکتا ہے لیکن دم پڑ جائے گا. اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ 13 کو بھی ہو سکتا ہے، بعض ائمہ کے نزدیک پورا ذی الحج کا مہینہ بھی ہو سکتا ہے. ضحیٰ کا معنی ایک ہے اشراق، جب سورج نکلے اس کے 20 منٹ بعد. ایک ہے چاش، جب سورج اوپر آ جائے اور دھوپ تیز ہو جائے.